أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. آج کی نظم کا عنوان ہے لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ آل عمران کی آیت ہے تو سیکھ لیا ہے انہوں نے کہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند. بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری. نہ ہے زمان مکان لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند. یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں. مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. قبل اس کے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو دعوت خطاب دوں، یہ ہفتے کا پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جمعے کا واز پیلا ہے نا بھائی. جمعہ واز حافظ و مفتی محمد محمد ہلال اعظمی قبل از خطبہ. ہفتے کے دن عائلی قوانین اسلام کی نظر میں حافظ شفیق احمد خان فلاحی تاریخ اسلام لیکچر. اتوار درس قرآن مجید ترجمہ و تفسیر ڈاکٹر میر انیس الدین مرحوم کی سی ڈی. پیر تکبیر مومن قرآن و حدیث کی روشنی میں حافظ محمد اسحاق کمال قادری. منگل درس تجوید و قرأت کلام پاک حافظ و قاری محمد نصیر الدین منشاوی. چہارشنبہ زبور عجم جناب مستر مجاز محفل اقبال شناسی. میں اب کلام خطاب دیتا ہوں. دعوت خطاب ڈاکٹر صاحب کو کہ تشریف لائیں اور جو کلام اقبال کے قاری ہیں انہوں نے لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ ولی اقبال کی نظم آپ کے سامنے پیش کی. در حقیقت ہمارے جو موضوعات ہیں جب ہم اقبال کے موضوع پہ بات کرتے ہیں تو اقبال کا فوکس جس مقام پہ ہے اس مقام سے اقبال کا فوکس کبھی ہٹتا نہیں ہے. چاہے آپ خضر راہ پڑھ لیں، چاہے آپ شکوہ جواب شکوہ پڑھ لیں،
چاہے آپ جاوید نامہ پڑھ لیں، وہاں اقبال کی ایک طلب ہے، وہ طلب یہ ہے کہ کس طرح غربت و نکبت، مفلسی اور فاقہ کشی میں مبتلا، بے عملی میں مبتلا اس قوم کو اونچا اٹھایا جائے، اڑایا جائے، جس کی تفسیر قرآن اور حدیث کے صفحات میں کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کتابیں غلط کہتی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ فریب سود و زیاں، ہم زندگی کی جدوجہد منافع اور نفع اور نقصان کے پیش نظر نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں اہدنا الصراط المستقیمہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھے راستے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایکسپلین بھی کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان وہاں اس سے ایکسپلین کر رہا ہے، تفسیر کر رہا ہے کہ انعمت علیہم، وہ ایسا ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ اور کن لوگوں پر آپ کا انعام ہوا ہے؟ جنہوں نے انسانوں کی فلاح و بہبود کا کام کیا ہے، جنہوں نے چراغ ہدایت بن کر انسانوں کو سیدھے راستے پر لانے کی تگودو کی ہے، زندگی کی ہے، جدوجہد کی، اور اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اپنے مثال ہونے سے، اپنے لیے ایک بہتر مثال سمجھنے سے کبھی آپ روک نہیں سکتے اپنے آپ۔ پھر صحابہ کرام کی زندگی بھی تگودو کی زندگی تھی، ایسے لوگوں کی زندگی تھی جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام، تو ہم وہ زندگی چاہتے ہیں، تو وہ زندگی تو ہم چاہتے ہیں، لیکن اس میں تگودو کہاں ہے، اس میں جدوجہد کہاں ہے؟ کہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکان کی چار دیواری میں یہ تمام چیزیں حاصل کی ہیں؟ نبیوں کو محنت کرنی پڑی ہے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے تقدیر جہان تگوتاز۔ ایسے اچھے طالب علم کے جو ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی کبھی استاد کہلانے کی جو خواہش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سامعین اور ہم خود بات چیت کے درمیان ایک ایسے مقام پر پہنچیں کہ جہاں دونوں بات چیت سے استفادہ کر پائیں، ورنہ گفتگو کے بے معنی ہونے میں کوئی، اب دیکھیے علامہ اقبال تقدیر کو ڈیفائن کرتے ہیں، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اگر ہے تو کہیے، ورنہ بات تو بہت اچھی ہے۔ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ اگر اس کو ہم سمجھ نہ پائیں تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ ہمارا تقدیر یزداں بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو تقاضے کیے ہیں، ہم کو جو راستے بتائے ہیں، ان راستوں پر چلیں، وہی تقدیر یزداں ہے۔ لیکن اس کے بجائے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ یا اللہ وہ راستے پہ ہم کو چلا، یا اللہ وہ راستے پہ ہم کو چلا، یا اللہ وہ راستے پہ ہم کو چلا۔ علامہ اقبال کی جو کوشش اور کاوش ہے، پورے کلام میں انہوں نے جو بات کہی ہے کہ بہار ہو کے خزاں، ہم سب کا کام لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی طاقت کو ماننے کے بعد
تسلیم کرنے کے بعد، قبول کرنے کے بعد ہار جانا ایسا ہے جیسا کہ ہم ایمان میں جھوٹے ہیں۔ یا تو جدوجہد کرتے رہنا اور اپنی جان دے دینا، یا تو جدوجہد کرتے رہنا اور اس منزل کو حاصل کر لینا۔ اس سے ہٹ کے کوئی تیسرا راستہ منافقت کی طرف لے جاتا ہے غالباً۔ علامہ اقبال ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان دو راستوں کو میں سے ایک کو چنیں یا دونوں میں سے کسی راستے پہ بھی چلیں، کامیاب ہو جائیں گے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ جب نیپولین کی مزار پر اقبال نے پوری نظم لکھی ہے، نیپولین کے مزار، ایک چمار کا لڑکا فرانس کے کسی معمولی شہر سے نکلتا ہے اور دنیا کو اونچا اور نیچا کرتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ That is what the purpose of human survival. You have to be unique, you have to be contributory, you have to reach certain heights in your life, and you can claim that you have reached due to your struggle, your right thinking, your knowledge. اس سے ہٹ کے کوئی اور راستہ دنیا میں نہیں ہے ترقی کا۔ ہم لوگ اتفاق سے غلطی سے اس کو ڈیفائن نہیں کر پاتے، ہم سمجھ نہیں پاتے، اس کی تفسیر نہیں کر پاتے۔ ہم لوگ جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں بولنے سے بہت ڈرتے ہیں۔ وہاں نیپولین کی مزار پر جو نظم اقبال نے لکھی ہے وہ یہ کہتے ہیں، راز ہے تقدیر جہانے تگ و تاز، لیکن جوش کردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز۔ زندگی کی جدوجہد اور کامیابیوں کی کاوشوں کے درمیان بہت سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں ہم اس مقام پہ پہنچے۔ اقبال نے یہ محسوس کیا کہ یوں تو تقدیر جہاں تگ و تاز راز ہے، لیکن اس راز کو کھول سکتا ہے وہ جوش کردار۔ یہی نہیں بلکہ کچھ اور، جب اقبال نے جواب شکوہ لکھا تو بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی، تھی ملائک کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، خاک کی چٹکی کو بھی آ گئی پرواز ہے کیا، تا سرے عرش بری انسان کی تگ و تاز ہے کیا۔ ظاہر ہے کہ علامہ اقبال ایک انتہائی تعلیم یافتہ آدمی تھے، وہ جو ہے علامہ سے کوئی کمپٹیشن وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ فرشتوں کی زبان سے، اپنی زبان سے انسان کو اتنا اونچا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، وہ اپنے رب کے بندے ہونے کی حیثیت سے کہ وہ آسمانوں کو چھولے اور فرشتے یہ بولیں کیا سرے عرش بری انسان کی تگ و تاز ہے کیا۔ That was the objective۔ دیکھیں ہم لوگ نارملی کیا کرتے ہیں، فلسفے اور شعر کی ایک ایسی دنیا میں کھو جاتے ہیں جہاں عمل آہستہ آہستہ دور ہونا۔ دیکھیں جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، ظاہر ہے کہ اس دور میں وہ بت اویلیبل نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے توڑے تھے، لیکن بت تو اویلیبل ہے، اس لیے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ ورنہ تو یہ باتیں جو ہے جب ہم کرتے ہیں اور جب آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیے کہ ہم کو ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنے کی ضرورت ہے جس میں تقدیر جہاں تگ و تاز ہم کہہ سکتے ہیں،
تگوتاز اگر جدوجہد، دیکھیں تگوتاز بھی جو ہے کوئی تقدیر کے معنی میں ہی الجھے رہی ہے، تگوتاز کے معنی میں مت الجھیے، کیونکہ یہ خون ٹپکا دینے والی محنت اور جدوجہد کا نام ہے، یہ ایسے کارنامے انجام دینے والی محنت کا نام ہے جس سے انسانوں کی زندگیاں سدھرنے لگتی ہیں، جس سے انسانوں کے چہروں پر مسکراہٹ آنے لگتی ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا۔ کس طریقے سے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، حق للسائل والمحروم، نطعم المسکین، ید الیتیم، پھر انما الصدقات للفقراء والمساکین وابن السبیل والصائلین وفی الرقاب والغارمین۔ آپ غور کریے کہ ان تمام سیکشنز میں آپ ایک سیکشن کو بتائیے کہ جو اس انسانی کمیونٹی کی، انسانی سوسائٹی کی آپ پوری نظر اس پہ ڈالیں اور بتائیں کہ یہ وہ طبقہ ہے جس کو قرآن نے چھوڑ دیا ہے۔ کوئی عالم ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ معیشت کی ترقی میں، ملک اور سماج کی خوشحالی میں اسلام کا اپنا ایک رول ہے۔ چونکہ ہم نے اس معاشرے کے قوانین کو اپنے اوپر لاگو کرنے سے انکار کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ انکار کیا ہے، یہ ہوا ہے کہ ہماری علمیت ہی نہیں ہے اس معاملے میں، ورنہ ہم یہ سب کچھ کر پاتے اور دنیا کو بتا پاتے، کیونکہ ایسا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ تمام خلفائے راشدین کی زندگی کا آپ دور دیکھ لیں، اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کا دور، پھر اس کے بعد سلطنت عثمانیہ ترکی کے اوپر پڑھنے کی بہت ضرورت ہے۔ کچھ آپ میں تو افتخار صاحب سے یہ بات کرنے والا ہوں کبھی کہ ہم اس تقریروں کی دنیا سے نکل کے ایک مینجمنٹ کا ایک ایسا ادارہ جس میں کانٹمپرری اسلامک فلسفی اینڈ اٹس یوزیج ان آور پریکٹیکل لائف پہ ہر مہینہ ایک لیکچر ہو، اور وہ ادارہ مینجمنٹ MBA کی لیول کا ہو، اور اس کو آپ شروع کریں انشاءاللہ۔ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ تخلیق کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ اس شخص کے لیے اہمیت رکھتا ہے جو تخلیق کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ انہیں ہر صبح جب ماں روٹی پکاتی ہے تو اس کے انگلیوں میں جو کریٹیوٹی ہوتی ہے وہ ابھر کے آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ اس بات کی ضرورت کو محسوس کرتی ہے کہ یہ چیز چاہیے، اس سے یہ لوگوں کا فلاح و بہبود ہوگی، یہ لوگ بہتر ہوں گے، یہ لوگ اچھے ہوں گے، اس لیے وہ کریٹیوٹی وجود میں آتی ہے۔ ہماری قوم میں ایسے کریٹیو عناصر کی ضرورت ہے جو اس بات کو سمجھ پائیں اور عملی کنٹریبیوشن دے سکیں۔ دیکھیں، ہم ایسی باتوں سے میں بچنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ دنیا دیکھنے کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی جائیے، وہ شخص جو کہتا ہے وہ کر دیتا ہے، وہ شخص جو کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ He is honestly trained and educated in his field, and he never lies. Whatever he promised, he does it. کیا پرابلم ہے ہم لوگوں کو ایسا بننے میں؟ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا؟ مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے۔ مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے۔ کرافٹسمین شپ، کرافٹسمین مر جاتا ہے لیکن اس کی کرافٹ، اب لوگ کہتے ہیں اسپین میں ایجاد ہوا، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں
کہ وہ رائٹ بردرز نے کیا. ارے جس نے بھی کیا وہ پروڈکٹ تو موجود ہے, وہ شخص نہیں ہے. ابن سینا is the father of medicine, modern medicine. میڈیسن موجود ہیں, فادر موجود ہے, پرسن may not be there. Why we are not able to contribute that way? کیوں ہمارے سینے شرر آباد نہیں؟ ہم وہی سختہ ساما ہے, تجھے یاد نہیں؟ کہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں؟ وہ ادارہ ایسا ہو کہ جہاں ہم بیٹھ کے اپنی خوبیوں سے ہٹ کے صرف اپنی خامیوں پہ بات کریں, اور اس طریقے سے بات کریں جیسا کہ مینجمنٹ ریسرچ کے لوگ بات کرتے ہیں. اس لیے بات کریں کہ ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں, اور اس لیے بات کریں کہ ہم کمیونٹی میں گروپس اور دوسرے لوگوں کو ہائیلی ٹیکنوکریٹ, ہائیلی ایکیڈمیشینز, ان کو پہچانے اور ان کے حساب سے کم یہ مشورہ دیں کہ آپ یہ کام کریے. جب آپ کے پاس ٹی وی پہ بحث اور مباحثہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک آدمی ہماری قوم کا نہ ٹیکنالوجی پہ بات کر سکتا ہے, نہ معیشت پہ بات کر سکتا ہے, نہ سوسائٹی پہ بات کر سکتا ہے, نہ بایولوجی پہ بات کر سکتا ہے, کس بات پہ, نہ لنگوسٹک پہ بات کر سکتا ہے, نہ میتھمیٹکس پہ بات کر سکتا ہے, نہ کمپیوٹرز پہ بات کر سکتا ہے. ایسے لوگ ہماری زندگی میں تو نہیں ہوں گے تیار, لیکن کوشش اگر یہاں سے ہو جائے تو کسی نہ کسی زندگی میں ہو جائیں گے. تو یہ ایک سبجیکٹ ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ اقبال نے یہ غور کیا کہ ہم جس دور میں ہم پیدا ہوئے ہیں وہ دور انتہائی ڈیکیڈنس کا دور ہے. اقبال کا دور یعنی 1875 سے آپ 1935 تک کا پورا دور دیکھ لیں تو اقبال کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ خود ایک ایسے دور میں ہے جو مسلمانوں کی ڈیکیڈنس کا دور ہے. اچھا, اس میں کوئی دو رائے بھی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی اور بڑی عجیب واقعات اس زمانے میں ہوئے. ہندوستان سے جو ہے آزادی کا جھنڈا اس طرح لہرایا گیا کہ مسلم ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ادھر اور ادھر کر دیا گیا. یہ تمام ایک سینسیٹیو انسان کے لیے, ایک سینسیٹیو شاعر کے لیے ایک ایسا تھا. ایک ہی واحد طریقہ یہ تھا کہ ڈیموکریٹک انڈیا پرابیبلی ایک مختلف قسم کا ہندوستان ہے. تو اقبال کے ذہن میں تمام باتیں تھیں اس زمانے میں, اور یہی کوشش ان کی یہ تھی کہ ہماری سوسائٹی میں جو 1000-2000 سال کی جدوجہد کے بعد جو پریشانیاں آئیں سامنے, 1000-2000 سال کی حکمرانی کے بعد جو پریشانیاں ہمارے سامنے آئیں, وہ پریشانی نے ہم کو مایوس کیا. لیکن اس مایوسی کے وجہ سے کہیں ہم رک نہیں سکتے. ریزن اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہے محو خود نمائی, سورج, چاند, ستارے اللہ تعالیٰ کی ذات کی مظہر ہے. ہر ذرہ شہید کبریائی, یعنی ہر ذرے میں ایٹام بننے کی طاقت موجود ہے. تو ہم لوگ پیچھے کیوں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی تک اپنی چھپی ہوئی پوشیدہ صلاحیتوں کو پہچان نہیں پائے, اس کو آرگنائز نہیں کر پائے, اس کو ایک راستے. ہر آدمی کے پاس کچھ منصوبہ بندی ہے, کہیں نہ کہیں کچھ غلطیاں بھی ہیں جو مجھے محسوس ہوتی ہیں ایز این انڈیویجول کہ دیکھیے میں چاہوں بھی تو بڑا نہیں بن سکتا, میں اپنے لیے, اپنی قوم کے لیے, کسی کے لیے کچھ کر دوں, کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو کیوں نہ میں یہ سوچوں کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار. میں اپنے کو زندہ رکھنے کی اگر جدوجہد کروں تو میرے لیے بڑے مسائل ہیں, اور ترقی پذیر معاشرے اس جدوجہد میں ہوتے ہیں, ترقی یافتہ معاشرے اس میں نہیں ہوتے. آپ اس کی ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں. آپ کبھی بھی بل گیٹس کو چاہتا تو وہ کبھی مائکروسافٹ چھوڑ کے باہر ہی نہیں نکلتا, یا وہ لوگ ایک مقررہ وقت تک اپنا کام کرتے ہیں, اس کے بعد سوشل ورک کے لیے باہر نکل جاتے ہیں. وہ آپ کے سامنے, لیکن ہم نہیں کر پاتے یہ بات. یہ کیوں؟ یہ وہ ادارہ سوچے گا.
ہے ذوق نمود زندگی، ہے ذوق نمود، بے ذوق نمود زندگی موت، تعمیر خودی میں ہے خدائی۔ خدائی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں جو انسان کے اندر موجود ہے۔ ہاں، پھر علامہ اقبال کو بھی یہ ضد ہے کہ ایک تو ہے کہ حق ہے اس جہاں میں، only you and you are right in this universe، باقی سب سراب ہے، باقی سب مراج ہے، باقی سب ایک دھوکہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ we have to stand up۔ جب ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جس محنت اور جدوجہد اور تگودو کی ضرورت ہم کو اس دنیا میں ہے، نہ صرف یہ ہے کہ اتنی آرگنائزڈ جدوجہد کی ضرورت ہے کہ نہ صرف ہم کریں بلکہ ہم اپنی سبسیکوینٹ جنریشن کو پاس آؤٹ کریں، تب آپ کا معاشرہ، آپ کی سوسائٹی اس مقام پہ پہنچ سکتی ہے جہاں ہم تقدیر جہان تگوتاز کی بات سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ بار بار علامہ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ علم و فن را اے جوان شوخ و شنگ، آرٹس اینڈ سائنس او مائی ڈیئر ینگ مین، مغرمی بایت نہ بلبوز فرنگ، ریکوائرز اے کین انٹلیکٹ، ایک ایسا یونیک شعور کی ضرورت ہے، ایک ایسے یونیک جو صرف علم سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ علم فن سے اگر وہ یونیک شعور ہمارے ذہن میں بیدار ہوتا ہے تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کی، اپنے بچوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آج آپ غور کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لوگوں نے آپ کو اتنا مصروف کر دیا ہے، ترقی نے آپ کو اتنا مصروف کر دیا ہے، ایک امیجنڈ معیار نے آپ کو اتنا مصروف کر دیا ہے۔ There is a difference between imagine and real۔ اگر آپ مجھے ڈرانا چاہتے ہیں تو اپنی کار سے ڈرائیں، اگر آپ مجھے ڈرانا چاہتے ہیں تو اپنے نئے سے نئے گیجٹ سے ڈرائیں، آپ مجھے ڈرانا چاہتے ہیں تو اپنے بنگلے سے ڈرائیں، آپ جس سے چاہیں مجھے ڈرا سکتے ہیں، میں سب سے ڈر سکتا ہوں لیکن اللہ میاں سے نہیں۔ تقدیر جہان تگوتاز، لیکن یہ جو سیکرٹ ہے یہ کھلے گا کب؟ جوش کردار اگر اندر ہو، if we have a character inside، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، ہم وہی کرتے رہیں گے جو اچھا۔ پھر ایک صاحب آپ سے یہ کہیں، ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ وہ دوسرے کو غلط بول رہا ہے، ہر شخص یہ جانتا ہے کہ وہ دوسرے کے سامنے غلط معیارات رکھ رہا ہے، ہر شخص یہ جانتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ نہیں کہہ رہا ہے، ہر شخص وہی مانتا ہے، اس سے انکار نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک جھوٹ کی زندگی گزارتے ہیں۔ اندریں رہ جز نگاہ مطلوب نیست، ایک نگاہ سے ہٹ کے اور کوئی چیز درکار نہیں ہے، وہ نگاہ ہم کو پیدا کرنی ہے۔ اگر اس کائنات کی جدوجہد میں، اس کائنات کی فزیالوجی اور اناٹومی میں ہم کو انٹر ہونا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، تو پھر وہ نظر فکر چالا کے اگر داری بس است۔ What is needed in this quest is vision، وہ نظر، not this or that particular head dress، کون سی ٹوپی پہنی جائے، کون سا وغیرہ وغیرہ،
if you have a subtle intellect and discriminating mind, they would suffice to guarantee success. You need to have a subtle intellect. جس انٹلیکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ انٹلیکٹ موجود نہیں ہے، نہ ہم نے اس کے لیے اسٹرگل کیا ہے. ہم اپنے بزرگوں کے کردار، اخلاق، کیریکٹر، فلسفی کو اپنے مزے کے لیے استعمال کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنی تعمیر کے لیے استعمال کریں. تو عزیزان گرامی، جب آپ اتنے لوگوں کی بندگی کرنے لگتے ہیں، جب اتنے عناصر اور عوامل کی بندگی کرنے لگتے ہیں، تو اس کے لیے اقبال یہ کہتے ہیں کہ مائی ڈیئر فرینڈ، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کمام. آپ دیکھ لیں، وی ایز اے جوئے کمام از اے بیسٹ ایگزامپل ان کرنٹ کنٹمپرری ٹائم. بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کمام. اللہ کے لیے میری بات سمجھیے، آزادی میں بہر بے قرار ہے زندگی. ہاؤ ٹو انٹر انٹو دیٹ؟ اس بہر بے قرار میں ہم کیسے داخل ہوں؟ علامہ اقبال کے ساتھ کیا اپنے ساتھ ایک پرابلم ہے اصل میں. یہ بہت اچھی اچھی باتیں فارسی میں بتاتے ہیں، کیونکہ اردو اس زمانے میں اپنی تنگ دامانی کا شکوہ کرتی تھی. وہ کہنا گل و بلبل کی داستانیں نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ پھڑپڑاتی ہوئی رگوں میں تڑپتے ہوئے خون اور تڑپتی ہوئی دل کی دھڑکن کو وہ ایک ڈاکٹر کی طرح پہچانتے تھے اور چاہتے تھے کہ لوگ اس کو سمجھیں. تو ان کو زبان کی تلاش تھی، تو کبھی اردو کی طرف، کبھی فارسی کی طرف، کبھی جرمن کی طرف، کبھی فرینچ کی طرف، کبھی انگلش کی طرف. انہوں نے یہ تمام دھکے کھائے ہیں، لیکن ان کا مقصد یہ تھا، زندہ فرد از ارتباط جان و تن. ایک فرد اگر زندہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر چلتی ہوئی سانسیں اور اس کے جسم میں مطابقت ہے، ایک کوآرڈینیشن ہے. وہ گھڑی کے کانٹے کی طرح اس طرح چلتی ہے. اگر روح اور جسم سے کوئی ایک چیز نکال دی جائے تو انسان کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی. اٹ از آلریڈی ڈیڈ. بالکل اسی طرح عزیزان گرامی، زندہ خامز حفظ ناموں سے کہن. زندہ شخص ارتباط جان و تن. اگر آپ دیکھیے، اگر آپ کی شخصیت بکھری ہوئی ہے، آپ کا گھر منضبط نہیں ہو سکتا، آپ کی فیملی آرگنائز نہیں ہو سکتی، آپ کے بچے ایک راستے پہ چل نہیں پاتے. دس از میتھمیٹکس. کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں صاحب ہم تو بہت مزے میں ہیں، ہم کو یہ تمام مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ایسا ہونے کے باوجود بھی بہت اس طریقے سے منضبط ہیں، آرگنائزڈ ہیں، سکسیسفل لائف کی طرف رواں دواں ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن قانون تھرمامیٹر جو بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ زندہ فرد از ارتباط جان و تن. آپ کی زندگی کا ثبوت آپ کے جان اور جسم کے درمیان جو مطابقت ہے اس کی وہ ہے، ثبوت ہے وہ. زندہ قوم از حفظ ناموں سے کہن. اسی طرح قوم کی زندگی کا ثبوت اپنی ناموں سے کہن، ریئل اپنی اس آنر کو جو باپ دادا اپنی محنت اور جدوجہد، جستجو اور آنےسٹی اور اپنے خون اور پسینے سے آپ کے لیے چھوڑ کے گئے تھے، اس کی حفاظت کرنے کا نام قوم کی زندگی ہے. تو پھر مرگ فرد از خشکی رود حیات. زندگی کی نہر جب خشک ہو جاتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے. کیا ہے زندگی کی نہر؟ ہمارے سینوں میں جو دھڑکتا ہوا دل ہے، جو احساسات ہیں، ان احساسات کے ساتھ جو خواب ہیں، جو آرزویں اور تمنائیں ہیں، وہ جب خشک ہو جاتے ہیں تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں کرے گا. وہ آپ کو سیدھا
پہنچا دیں گے. لیکن علامہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس دل میں آرزو اور تمنا نہیں، وہ گوشت خون کا ایک لتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے. کیونکہ آرزویں اور تمنا انسان کو ترقی کے راستے پہ ڈالتی ہیں. جدوجہد اور تگودو وہ مقاصد کی بنیاد پہ کرتا ہے. جس طرح مرگ فرد از خشکی رود حیات، ایک فرد کی موت اس کے اندر جو چلتی ہوئی نہر ہے وہ خشک ہو جائے تو ہو جاتی ہے، اسی طرح مرگ قوم از ترک مقصود و حیات، زندگی کے مقصد سے منہ پھیر لینے والی قوم مر جاتی ہے. یہاں میں بس ایک بات آپ سے اور کہوں گا اور رخصت ہو جاؤں گا. دل یہ گفتگو یوں ختم ہونے والی نہیں ہے، تو میں تھوڑا سا اپنا بوجھ، افتخار صاحب کے دل کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. یہ بڑے ہی وہ آدمی وہ نہیں ہے جو آپ کو نظر آتے ہیں، وہ ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی نرم دل اور بہت ہی پریکٹیکل اپروچ انہیں دی ہے. تو میں بہرحال وہی درخواست کر رہا تھا کہ بھئی کہیں نہ کہیں اس کو میں بھی اس میں شامل ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ ایسی بات، ایسا واقعہ وجود میں آنا چاہیے کہ جس سے ہم اپنے بساط کے مطابق دنیا کو کچھ دینے کی کوشش کی ہو. تو یہاں میں اس بات کو اس طرح ختم کرتا ہوں کیونکہ یہ جو تقدیر جہان تگوتاز تک تو ابھی پہنچ بھی نہیں پایا ہوں میں. یہ عالم، یہ ہنگامہ رنگ و سونت، یہ عالم کے ہے زیر فرمان موت. موت کا فرمان تو موجود ہے. Nobody can claim that he is out of that فرمان. وہ تو موجود ہے، جب بھی ضرورت ہوگی تھما دیا جائے گا ہاتھ پہ. یہ عالم، یہ بت خانہ چشم گوش، آنکھوں اور کانوں کا. دیکھیے یہاں ہر چیز کی بات ہو رہی ہے جس کے استعمال کی سب سے بڑی اہمیت ہے سماعت. اللہ تعالیٰ ورنہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. کیسے وہ آیت بولیے؟ جی نہیں وہ میں آپ سب لوگوں کو یاد ہے وہ ایسی بات نہیں ہے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ذرا پڑھتے ہوئے بھی خوف ہوتا ہے کہ یہ وہ ہم تو نہیں ہیں کہ جن کے آنکھوں کی. دیکھیں ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اگر کچھ کر رہے ہیں تو وہ آپ انڈیویجول اگر مجھ سے پوچھیں تو میرے پاس ایسا کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ جو میں کھڑے رہ کے کہوں کہ بھئی کہ یہ جو آیت ہے اس سے میں بچ کے نکل گیا. میرے لیے بہت مشکل ہے بات. خیر تو میں یہ کہ یہ عالم، یہ بت خانہ ہے چشم و گوش، بصارت و سماعت، جہاں زندگی ہے فقط خورد و نوش. خودی کی یہ ہے منزل اولین، مسافر یہ تیرا نشے من نہیں. کیوں؟ وائی مائی ڈیئر ٹریولر، مائی ڈیئر فرینڈ، یہ تیرا نشے من کیوں نہیں ہے؟ جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود، اٹھ اور تلاش کر. جس تقدیر جہان تگ و تاز کی بات ہو رہی ہے، جس خلق السماوات، خالی اللہ تعالیٰ پلورل کے بجائے سنگولر ہی کہہ دیتا. کس کے لیے؟ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود. افکار تازہ کے لیے میں افتخار صاحب کی طرف بے چین ہو کے بار بار بول رہا ہوں. افکار تازہ کی ضرورت ہے سر.
جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود. ہیومن ایگزسٹنس، ہیومن سروائیول، یہ ایمٹی نہیں، خالی نہیں ہے. انسانی ضمیر، انسانی وجود کا جو ضمیر ہے، ذرا غور کریے، اقبال کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ہم انسان کے ضمیر تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اقبال وہاں پر ضمیر وجود تک پہنچ جاتا ہے. کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود. پھر کیا ہے پھر وہاں؟ ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوخی فکر و کردار کا. یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پر ہو آشکار. تو ہے فاتح عالم خب و زشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت. فروزاں ہے سینے میں شمع نفس، مگر تاب گفتار کہتی ہے بس. شکریہ.